بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے مثال کے 3 قواعد پڑھے۔ پہلا قاعدہ وحدہ یعیدو کا پڑھا، وعدہ اس کا فعل مضارع یعیدو آتا ہے، اور یہ قاعدہ تھا کہ اگر واو ساکن ہو اور کس کے درمیان ہو، یا مفتوحہ اور عین مکسور کے درمیان ہو، تو واو کو حذف کیا جائے گا۔ اور دوسرا قاعدہ پڑھا وہبا یہبو، تو یہبو کا قاعدہ ہم نے پڑھا۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یوہبو جو ہے واو ساکن ہے، کس کے درمیان ہے؟ یا مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان ہے، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس کے عین کلمے میں یا لام کلمے میں کیا ہو؟ حرف حلقی ہو، تو تب کیا واو کو جو ساکن ہے اس کو حذف کیا جائے گا، تو اس کو یوہبو جو تھا یہبو بن گیا، اس کو ہم نے حذف کر دیا اور یہبو بن گیا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ جو فعلون کے وزن پر مثال واوی کے جو کیا ہے مصادر ہے، اس کو ہم نے عیلتن کے وزن پر ڈالنا ہے، تو فا کو حذف کرنا ہے، عین کو کسرہ دینا ہے، اور جو لام ہے اس کو فتحہ دینا ہے آخر میں، تا گل مدورہ تنوین کے ساتھ منون کا اضافہ کرنا ہے، بڑھانا ہے، تو عیلتن کا وزن بن جائے گا۔ جس طرح مطلب فعلن کے وزن پر ہے وعدن، عیدتن، وزن، زینتن وغیرہ وغیرہ۔ اب چوتھا قاعدہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے جو واو ساکن ہیر مدھم کیا اس میں ادغام نہیں ہوا ہو، اس پر مشدد تشدید نہ ہو، اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہ مشہور قاعدہ ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ہر حرف علت جس طرح واو، یا اور الف ما قبل موافق حرکت چاہتا ہے۔ واو ما قبل کیا چاہتا ہے؟ ضمہ چاہتا ہے، یا کیا چاہتی ہے؟ وہ کسرہ چاہتی ہے، اور جو الف ہے وہ فتحہ زبر چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو واو ہے اس کے کیا ہے؟ ما قبل کسرہ ہے، تو کسرہ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ یا ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم واو کو یا سے بدل دیں گے۔ مثال دیا ہے میوزان، سیاہ اسم اعلیٰ کا ہے، مفعال کے وزن پر ہے، میزان بن گیا۔ کس طرح بن گیا کہ وضاحت، میوزان میں واو ساکن اور وحیر مدھم ہے، اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہے، واو کے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، اور یا موافق ہی حرف علت ہے کس کا؟ کسرے کا، تو کیا بن گیا؟ میزان بن گیا۔ یہ قاعدہ ہو گیا کہ میوزان سے میزان ہم نے بنا دیا۔ میم کیا تھا؟ مکسور تھا، اس مکسور کے بعد یا ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر حرف علت واو ہے، تو اس لیے واو کو یا سے ہم نے بدل دیا۔ دوسرا مثال دیا ہے ایوجل، سیاہ امر کا ہے، ایوجل حمزہ مکسور ہے، بعد میں کیا ہے؟ واو ساکن ہے، تو ایجل میں تبدیل ہو گیا۔ وضاحت، ایوجل میں واو ساکن و وحیر مدھم ہے، اور اس سے پہلے کسرہ، اس لیے واو کو یا میں بدل دیا، موافق حرف علت لایا، یا کیا کر دیا؟ جو حرف علت ہے اس سے پہلے ہم نے موافق حرکت لایا، لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ اعلال تعلیل کرتے ہیں، موافق حرف علت ہی لاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے پانچواں قاعدہ موقن کیا ہے؟ جو یا ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو تو واو سے بدل جاتی ہے، یعنی یا ساکن ہے تو یا کو واو سے اس لیے بدل دیں گے کہ اس کے ما قبل ضمہ ہے، اور ضمہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بعد حرف علت کیا ہو؟ واو ہو۔ تو مثال دیا ہے موقن سے ہم نے کیا بنا دیا؟ موقن میں یا ساکن غیر مدغم ہے، اس سے پہلے کیا ضمہ ہے، تو یا کو ہم نے واو سے بدل دیا، موقن ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے یوسرو سے یوسرو یا ساکن ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو ما قبل ضمہ یا ساکنہ جو ہے وہ غیر مدغم ہے، پہلے ضمہ ہے، تو یا کو ہم نے واو سے بدل دیا اور یوسرو بن گیا۔ اس کے بعد جو قاعدہ ہے وہ ہے اتقدا
اتقدا قاعدہ کیا ہے؟ جو واو یا اصلی ہو، واو اور یا کیا ہو؟ اصلی ہو، اور باب افتحال کے فا کلمہ میں واقع ہو۔ کیونکہ فا کلمہ میں اس لیے واقع ہوگا کیونکہ مثال کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، اور مثال میں حرف علت فا کلمے میں ہوتا ہے، تو اسے تا سے وجوباً بدل دیا جاتا ہے، پھر اس تا کو تائے افتحال میں مدغم کر دیا جاتا ہے، مطلب پھر اس پر مشدد تشدید لائی جاتی ہے۔ مثال دیا ہے اعتقدا، تو اعتقدا اصل میں کیا تھا؟ وقدا تھا، افتحال میں ڈال کے اعتقدا بن گیا۔ تو یہاں پر جو واو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، فا کلمہ افتحال میں ہے، تو ہم تا سے بدل دیں گے، بدلنا کیا ہے؟ وجوباً تا سے بدل دیں گے، اور پھر تا اور تا میں ادغام کر دیں گے، اتقدا بن گیا۔ تو تفصیل بھی بتایا گیا ہے اور وضاحت میں نے ویسے ہی بتا دی، تو یہ ہو گیا اتقدا۔ اس کے بعد ہے اتصرا، بن جائے گا اتصرا۔ تو اتصرا جو یا ساکنہ ہے وہ اصلی ہے، باب افتحال کے فاکل میں واقع ہے، اور یا کو وجوباً تا سے بدلنا ہے تو اتصرا بن گیا، اور تا میں ہم نے کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، تو اتصرا ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا قاعدہ۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ اور ہاں، یہ ہم نے جو پڑھا نا افتعال، تو افتعال میں جو فا اور تا کلمات ہے، اصل میں یہ اس میں ابدال ہوتا ہے، چینجز آتے ہیں۔ تو یہاں پر جس طرح ہم نے چینجز پڑھے، آگے بھی ہم مزید دوسرے جو مثال اجوف ہے اس میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر تو آ جائے یا تا آ جائے وغیرہ کلمات آتے ہیں تو اس میں تبدیلی آتی ہے۔ افتعال کا ہم خاص کر اس میں جو صرفی قواعد لگائے جاتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، وہ ہم اکیلے ایک لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام۔